السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بچے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی بچے، ہم نے سبق پڑھا ہے سر سید احمد خان کے عادات و خصائل. ٹھیک ہے، مولانا الطاف حسین حالی اس کے مصنف ہیں. مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو لکھا ہے، اور یہ ادب کی روح سے جو ہے یہ سمان عمری ہے، سمان نگاری ہے. مولانا الطاف حسین حالی کو ویسے بھی شاعری میں، نثر نگاری میں ایک بلند مقام حاصل ہے، اور سر سید احمد خان کے حوالے سے یہ جو سوا عمری جو ہے یہ انتہائی ان کی قابل یوں کہہ لو کہ ان کی نثر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے کوزے میں دریا کو بند کیا ہے. سر سید احمد خان کے عادات و خصائل کا ایک نچوڑ جو ہے وہ ہمارے سامنے نکالا ہے. میں نے آپ لوگوں کے پچھلی لیکچر میں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ میں نے 8 پوائنٹ ڈسکس کیے تھے. میں نے یہ بیٹا پوائنٹ اس لیے بناتی ہوں کہ جب آپ لوگوں کو سبق ایک تو سمجھنے میں آسانی ہو، دوسرا جب آپ خلاصہ لکھیں تو آپ کے لیے یہ سب سے بہترین چیز یہ پوائنٹ آپ کے سامنے موجود ہوں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے ان کو جو ہے وہ یاد بھی کر سکیں، اچھے طریقے سے لکھ بھی سکیں، اور خلاصہ لکھنے میں آپ کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو. سر سید احمد خان کا جو نواں جو ہے نقطہ بنتا ہے سبق کے روح سے، وہ ہے سر سید احمد خان کا اپنے کنبے کے ساتھ لگاؤ. ہر شخص کا ایک فطری امر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے کنبے کے ساتھ بڑی وابستگی کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان گمبھیر مسائل میں الجھتا جاتا ہے، فکر معاش اسے ستاتی ہے، تو کبھی جو ہے یوں کہہ لو کہ فکر معاشرے میں وہ گھلتا ہے، اپنی جان کو وقف کرتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں سے کبھی کبھی دور بھی ہو جاتا ہے. یہ ایک فطری بات ہے، اس میں کوئی خاص جو ہے نا یوں کہہ لو کہ انسان کا اپنی سوچ کا یا اپنے ارادے کا اتنا عمل دخل بھی نہیں ہوتا. لیکن سر سید احمد خان اپنے آپ کو ایسے ہی جو ہے وہ اپنے کنبے کے ساتھ انہوں نے جوڑے رکھا، اور کس طریقے سے جوڑے رکھا کہ ان کی والدہ کے ساتھ ایسی ان کی وابستگی تھی کہ بڑھاپا پہنچنے تک، عمر کا اتنا بڑا حصے میں پہنچنے تک اپنی والدہ کی وہ ایسی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے جیسے ایک چھوٹا بچہ کرتا ہے. اپنے بھائی، جو ان کا بھائی بھی 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہو گئے تھے، ان کی وفات کا غم وہ نہ بھلا سکے تھے. 20 برس بعد بھی اگر کسی نے تذکرہ کیا تو ان کا غم ایسے ہی تازہ ہو گیا، ان کی حالت ایسے ہی متغیر ہو گئی جیسے آج ہی یہ واقعہ پیش آیا ہو. انسان کے یہ ایک فطرت میں چیز داخل ہے کہ انسان اپنی مٹی، اپنے وطن کے ساتھ اس کی ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ کو خیر آباد کہا تھا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے، تو کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ یہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن یہاں کے رہنے لوگ جو ہیں وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے. یہ ایک وطن کے ساتھ وابستگی کا اظہار تھا، اور سر سید احمد خان نے تو خاص طور پر اپنے وطن کے ساتھ ایسی وابستگی کا اظہار کیا جو اس سے پہلے کسی نے کیا. انہوں نے اپنی قوم کو دوبارہ زندہ کیا، انہوں نے اپنے وطن، اپنی مٹی کو آزاد کروانے میں، اپنے وطن اور مٹی کو ایک شان، ایک عظمت دلانے میں انہوں نے خاص کام کیا. اور جو ہے جب بھی دلی کا تذکرہ آتا تو دلی کی آن بان شان اور وہ جو رونقیں تھیں ان کی آنکھوں کے سامنے گھومتی، اور دلی کے اجڑنے کا جب تذکرہ آتا تو ان کی آنکھیں جو تھیں وہ نم ہو جاتی تھی، ان کا دل جو تھا وہ آبدیدہ ہو جاتا تھا، اور یہ اپنے وطن کے ساتھ وابستگی کا ہی اظہار تھا. سر سید احمد خان کی جو ہے ایک خاص بات جو تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ رویہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. ایک دفعہ نواب محسن الملک نے سر سید کا ایک ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس شخص کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، اس شخص کے ساتھ اتنی میں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ صرف کیا ہے، میں نے کبھی اس میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی. سچی وفاداری اور سچی محنت اس کے اندر میں نے دیکھی. بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ جو ہے آنکھوں سے اوجھل بھی ہوا ہوگا، لیکن ایسا کچھ میرے سامنے موجود نہیں کہ میں اس کو برا کہہ سکوں. اور یہی سر سید احمد خان کی حالت تھی کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا. اپنے ملازموں کو کبھی ملازم نہیں سمجھا تھا، بلکہ اپنے خاندان، اپنے کنبے کا ایک خاص فرد جو ہے وہ سمجھتے تھے. بیٹا اس کا اگلا پوائنٹ ہے لالچ سے پاک اور غرض سے مبرہ ہو کر کام کرنا. انسان جب بھی کوئی کام کرنے کی ٹھانتا ہے تو اس میں اپنے ذاتی مفاد کو لازمی مد نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں دنیا میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ان چیزوں کے بغیر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ تمام بنیادی ضروریات میں شامل ہے. لیکن سر سید احمد خان نے جو بھی کام کیا لالچ سے پاک ہو کر، غرض کو مد نظر نہ رکھ کر کام کیا. انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی بھلائی کا کام کیا، مسلمانوں کو جو ہے ایک خاص مقام پر لانے کی کوشش کی.
اور اپنے دوستوں ملازموں کے ساتھ جب بھی تعلق رکھا تو اس میں اپنی ذاتی غرض کو، اپنی ذاتی انات کو کبھی بھی مد نظر نہیں رکھا۔ سر سید احمد خان ہمیشہ مستحقوں اور غریبوں کی امداد کرتے تھے۔ غریب پیشہ ور مزدوروں کے ساتھ جو ایک فیاضانہ برتاؤ ان کا تھا، اس کا ایک خاص طور پر جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ ایک چھوٹا سا ثبوت یوں ہے کہ علی گڑھ میں مقیم مزدور جو ہے مزدوری کرتے تھے اور ان کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ ایسے طلبہ بھی برصغیر پاک و ہند کے کونے کونے سے آتے تھے جن کی جو مالی وسائل کا شکار تھے اور جو دل برداشتہ ہو جاتے تھے اپنی بگڑی ہوئی معاشی صورتحال سے، تو ان کی ہمیشہ ڈھارس بندھاتے تھے، ان کو ہمیشہ تسلی دیتے تھے، ان کے سامنے ہمیشہ جو ہے ایک اچھی جو ہے تصور ان کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے مقصد سے نہ ہٹیں۔ جو شخص بھی بچے ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی بڑے مقام پر ہوتا ہے، کوئی بڑا مقصد مد نظر رکھا ہوتا ہے تو بے شمار اس کے مخالف اور دشمن ہوتے ہیں، اور جب تک مخالف نہیں ہوں گے آپ کو اپنے مقصد کی اہمیت کا اندازہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کی بات کو کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی اس میں نکتہ چینی کرنے والا، کوئی اس میں جو ہے یوں کہہ لو کہ نکالنے والا، آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ اس میں جو ہے نکتہ چینی نکالنے والا، اس میں کچھ مین میخے نکالنے والا نہیں ہوگا، آپ کو اپنے مقصد کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اور سر سید احمد خان تو اتنے عالی ظرف اور عالی حوصلہ تھے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے مخالفوں کا جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ ان کی برائیوں کو ایک بڑے تحمل سے برداشت کرتے تھے، اور یہ بات ان کی ماں نے ان کی طبیعت میں راسخ کی تھی کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا ہمیشہ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کو بھلا کر، اگر دل کرتا ہے، انسان ہو فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ کبھی انتقام لینے کا بھی دل کرتا ہے، تو سب سے جو زبردست طاقت والا، زبردست حکمت والا ہے، اس کے حوالے اپنا انتقام کر دو، تو وہ سب سے بہترین انتقام لے گا۔ سب سے بہترین جب وہ انتقام لے گا تو تم بری الذمہ ہو جاؤ گے، اور تمہارے جو ہے یوں کہہ لو کہ تمہاری برائی جو ہے ان پر غالب نہیں آئے گی، کیونکہ برے کے ساتھ برائی کرنا تو پھر دونوں کے درمیان کوئی خاص فرق جو ہے وہ واضح نہیں رہتا۔ سر سید احمد خان ساری زندگی مایوسی سے دور ہے، ہمیشہ مثبت سوچ کو لے کر آگے بڑھے۔ اس وقت بھی ان کی سوچ مثبت تھی جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب مسلمان مکمل طور پر ایک ایسی اجڑی ہوئی صورتحال کا شکار تھے کہ جب انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مستقبل ان کا تاریک تھا، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی سر سید احمد خان انتہائی مثبت سوچ سے آگے بڑھے، مایوسی سے دور رہے، مایوسی کو اپنے قریب تک نہ پھٹکنے دیا، اور انتہائی ناگفتہ حالات میں انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا، تعلیمی اصلاح کا، علمی اصلاح کا، یوں کہہ لو کہ سیاسی اصلاح کا، مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کا، انہوں نے جو ہے وہ مذہبی اصلاح کا انہوں نے بیڑا اٹھایا، مختلف کتب تحریر کی، مختلف تصانیف لائی، علی گڑھ کی شکل میں مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تعلیمی ادارہ قائم کیا، انگریزوں کے ساتھ اچھے جو ہے رواسے قائم کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان ان کے خلاف نہیں تھے، لیکن جب آپ کسی سے ایک قائم کردہ حکومت کو چھینتے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل آپ کے سامنے آتا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان بغاوت میں تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی آج جو آپ کے دستے راست بنے پڑے ہیں، آج ان کی جو ہے زبان میٹھی لگتی ہے، ان کا ہر عمل آپ کو اچھا لگتا ہے، اور مسلمان کا آپ کو جو ہے وہ برا لگتا ہے، وہ بھی اس بغاوت میں برابر کے شریک تھے۔ سر سید احمد خان نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو اپنی تحریر میں ہمیشہ دنیا سے لگاؤ کا احساس دیا، دنیا کے ساتھ لگاؤ کا درس دیا، دنیا سے نفرت نہ دلائی کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو ترک کر دو، حالات اگر برے ہیں، مایوسی میں گرے ہوئے ہو، تاریک حالات ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مستقبل تاریک ہو رہا ہے، تو بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، بلکہ آپ نے سب کو یہ ہمت طاقت دی کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، اپنا مقام تلاش کرو، اپنے لیے نت نئی راہیں تلاش کرو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہ بیٹا وہ 16 نکات تھے جو ہم نے سر سید احمد خان کے عادات و خصائل کے حوالے سے یا اخلاق و خصائل کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ خلاصہ لکھیں گے تو یہ آپ کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔